عمران خان کے صاحبزادے پاکستان آنے والے ہیں اور اس سے پہلے ان کا یہ بتایا گیا کہ یو ایس میں ایک اسٹاپ ہوئے گا اور وہاں پہ کچھ چیزیں پاکستان میں جو رول آف لا کی جو سچویشن ہے وہ وہاں پہ ہائی لائٹ ہوئے گی اور اس کے بعد وہ پاکستان آئیں گے, پاکستان آ کے پولیٹیکل موومنٹ کو لیڈ کریں گے. اب یو ایس وہ پہنچ چکے ہیں, وہاں پہ ان کی رچرڈ گرینل سے ملاقات ہوئی ہے جن کی کہ یہ شہرت ہے کہ وہ عمران خان سے متعلق کچھ ٹویٹس کر چکے ہیں اور بعد میں پھر کچھ ڈیلیٹ بھی کیے ہیں. ڈونلڈ ٹرمپ کے کلوز ایڈ بھی ہیں اور ان کے آنوائے ہیں آن اسپیشل مشنز. اس ملاقات کا کیا مطلب ہے جو رچرڈ گرینل سے ہوئی ہے یو ایس میں؟ اس ساری چیز پہ بات کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کچھ آپ کے سورسز سے خبر آپ نے شاید اکٹھی کی ہے اس حوالے سے کہ عمران خان کے صاحبزادے جو یو ایس پہنچے ہیں اور یہ جو ملاقات ہوئی ہے یہ کیسے ارینج کی گئی اور کیا مطلب ہے, کیا ڈسکس کیا ہوا ہے اس ملاقات میں؟ سورسز سے میں نے کی ہے, آپ پتہ آپ کو چل گیا ہے, یہ تو کیونکہ ہم کان لگا کے سن رہے ہوتے, ایز ڈراپنگ کر رہے ہوتے. تو یہ اچھی بات تو نہیں ہے کہ چپ کے باتیں سننا لوگوں کی. ہمیں آپ کی سمجھ آ رہی تھی نا, ان کی نہیں آ رہی تھی, تو میں چاہ رہی ہوں کہ وہ جو انہوں نے بتایا وہ آپ ہمارے ساتھ ڈیٹیلز. دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ یہ سب جو ہے نا آپ نے کہا جو کچھ بھی ہو رہا ہے یہ باتیں ہیں ساری اور سیاست ہو رہی ہے, اور میں لوگوں کو دیکھ رہا ہوں کہ جو الفاظ کہا کرتے تھے دوسروں کے خلاف انگلیاں اٹھاتے تھے وہ اسی راستے پہ خود چل رہے ہیں اور ابھی بھی دوسروں کو گالی نکال رہے ہیں. آپ دیکھیں کہ موروثی سیاست جس کو گالی بنایا گیا, ٹھیک ہے, جج کا بیٹا جج ہوتا ہے یا وکیل ہوتا ہے, اور وکیل کا بیٹا جج ہوتا ہے یا وکیل ہوتا ہے. فوج میں ایک فوجی فیملی ہوتی ہے, اس کا کوئی ہر رشتہ دار کو کزن فوج میں ہوتا ہے. ڈاکٹرز کے بیٹے ڈاکٹرز ہوتے ہیں. تو سیاستدان کا بیٹا سیاستدان اگر ہوا یا بیٹی سیاستدان ہوئی تو یہ گالی تو نہ ہوئی نا. صحافی کا بیٹا بھی صحافی ہو سکتا ہے, یہ گالی نہیں ہے. لیکن سیاستدان کا بیٹا سیاست کیوں نہیں کرے گا, جبکہ دنیا میں پوری دنیا میں امریکہ میں بھی یہ روایت ہے کہ سیاستدان کے بیٹے سیاست کرتے ہیں. خیر, تو وہ گالی بنا دی گیا یہاں پہ صرف اس لیے کہ ایک بیانیہ بنانا تھا, دوسروں کا سب کا منہ کالا کرنا تھا اپنا, تاکہ اپنا کالا چہرہ جو ہے وہ زیادہ نور اس پہ نظر آئے, اس لیے دوسروں کو پینٹ بلیک کر دو. تو اب موروثی سیاست ہو رہی ہے. باقی پارٹی تو دیکھ لیں جہاں پہ ہے, یہی سمجھاتے تھے ہم خان صاحب کو کہ بھٹو فیملی اور شریف فیملی انہی حالات میں سے گزری ہے, تو پھر اگلی جنریشن کو آنا پڑتا ہے, اگلی جنریشن کو آگے کچھ کرنا پڑتا ہے, کچھ کسی طریقے سے کریں. ہم موروثی سیاست پہ تو آتے ہیں, لیکن پہلے یہ بات کی جا رہی تھی نا کہ آئیں گے ہی نہیں, یہ ایسی بس شوشہ چھوڑا ہے پی ٹی آئی نے, لیکن اب وہ شوشہ جو ہے وہ آدھے راستے میں تو پہنچ گیا, آدھے راستے میں پہنچ گیا. بشرا بی بی سیاست میں تھیں بھی اور ہیں بھی, بیوی ہیں ان کی, بہنیں سیاست میں ہیں. تو یہ نہ کہیں کہ موروثی سیاست پہلے نہیں ہو رہی تھی اور ابھی بھی آدھے راستے میں کوئی نہیں ہے. کیا نہیں, میں نے یہ نہیں کہا تھا کہ موروثی سیاست آدھے راستے میں, میں نے یہ کہا تھا کہ بیٹوں والی جو بات ہے کہ کہا یہ جا رہا تھا نا کہ وہ آئیں گے نہیں, بس ایسے ہی اس ٹائم پہ پی ٹی آئی نے ریلیونٹ ہونا تھا تو کوئی بات چاہیے تھی جو کہ کر دی گئی. دیکھیں بات یہ ہے کہ ہمیں لوگوں کو, جو آپ نے سورسز کی بات کی, چلے میں پہلے آپ کو وہ بتا دوں کیونکہ آپ بہت بار بار نام لے رہی صاحبزادوں کا. ایک کا نام سلمان ہے, ایک کا نام قاسم ہے. ٹھیک ہے, دو ہیں, ایک صاحبزادے نہیں ہیں. تو ماشاء اللہ ان کی زندگی کرے. تو ان کے بارے میں بات یہ ہے کہ تماشا ہے, اور آپ لوگوں کا, ڈیجیٹل میڈیا والوں کا اور سوشل میڈیا والوں کا اور یوٹیوبرز کا, ان کو مسالہ چاہیے. اب عمران خان ہینڈسم جیل میں ہے تو اس کے بیٹے باہر آ رہے ہیں تاکہ لوگوں کو اکٹھا کریں, لوگوں کو لگے کہ لیڈرشپ آ گئی ہے اور وہ بھی ہینڈسم ہیں وغیرہ وغیرہ. تو یہاں پہ دیکھیں نا ایکسائٹمنٹ کتنی پیدا ہو رہی ہے اس ملک میں. یہ سورسز کہہ رہے ہیں یا یہ آپ کہہ رہے ہیں؟ یہ سورسز نے جو مجھے بات بتائی نا اس کی بنیاد پہ یہ بات کہہ رہا ہوں. ان کا چہرہ بیچا جا رہا ہے دونوں کا, سیدھی سی یہ سورسز نے کہا ہے. ٹھیک, ڈاکٹر آصف ان کو وہاں پہ ہوسٹ کر رہے ہیں اور وہ لے کے رچرڈ گرینل کے پاس گئے. رچرڈ گرینل کے ساتھ جمائمہ اسمتھ کا ڈائریکٹ, ان کی والدہ جو ہیں ان جمائمہ گولڈ اسمتھ, ان کا ڈائریکٹ بھی اپنا تعلق ہے, انہوں نے ٹویٹس وغیرہ بھی کیے ہیں اس کے لیے, رچرڈ گرینل کے لیے. تو لیکن ڈاکٹر آصف جو ہے نا وہ ہیں ڈیموکریٹس کے ہیں اور گرینل جو ہے یہ ریپبلکن ہے. اب ڈاکٹر آصف نے یہ ملاقات ارینج کروائی ہے اور تصویر میں بھی آپ نے دیکھا ان کے ساتھ ہیں. تو یہ کیا کھچڑی بن رہی. تو پاکستان کی جب بات ہوگی نا تو سب اکٹھے ہیں, اور یہ میں نے آپ کو بتانا تھا. دوسری بات یہ ہے کہ اوورسیز پاکستانیز سے پیسہ اکٹھا کرنا ہے. بیٹوں نے چندہ نہیں, بیٹوں نے نہیں کرنا, بیٹوں کا چہرہ دکھا کے کچھ اور لوگوں نے کرنا ہے. اچھا, ٹھیک ہے,
ساری گیم پیسے کی. اوورسیز پاکستانی جو باہر بیٹھے ہوئے ہیں نا, انہیں سے بہت سارے جو ہے نا یہ وارداتی ہیں. انہوں نے کبھی عمران خان کا نام لو, کبھی کسی کا نام. عمران خان ڈٹ کے کھڑا ہے کپتان. وہ جیلیں یہاں پہ لوگوں کو ہو رہی جو یہاں پہ ہیں, ان کو سزائیں ہو رہی ہیں 10-10 سال کی تھوک کے حساب سے. 36 کے پتہ نہیں 40 لوگوں کو سزا ہوگی, ابھی اور لوگوں کو ہونی ہے. تو یہ باہر بیٹھے موج کر رہے ہیں اپنے بچے میں, اور کہہ رہے ہیں یہاں پہ تم لوگ بس انقلاب لے کے آؤ, لڑو, مر جاؤ. یہ کتنی زیادتی کی بات ہے. اب یہ خان کے بچوں کو وہاں بلایا گیا ہے. ڈاکٹر آصف, میں نے آپ کو بتایا, خود ڈیموکریٹ ہیں, ریپبلکن سینیٹر سے ملاقات کروا رہے ہیں, اور اس لیے کہ اب ان کی کوشش ہوگی کہ ٹرمپ ایڈمنسٹریشن اگلے 4 سال رہنا ہے تو کچھ وہاں ان روڈز بنا لیں, وہاں بھی کسی ریپبلکن پارٹی کے کسی بندے کے ساتھ بھی دوستی ہو, ایکسس ہو جائے, ملا لیں, تصویریں کھنچوا لیں. ملک کے لیے تو کچھ نہیں کرنا نا انہوں نے تو اپنی ٹور بنانی ہے. پاکستانی کمیونٹی میں ایک ڈنر ارینج کر لیں گے, اس پہ ٹیبل بیچیں گے, کیونکہ $5,600 پر ایئر سے زیادہ ایک وہاں پہ جو شہری ہے اس سے زیادہ وہ چندہ نہیں دے سکتا کسی بھی سیاستدان کو یا سیاسی کاز کے لیے. اچھا, اور اگر اس کی جی اور ساتھ اس کی بیوی بھی ہو تو وہ $11,000 بن جاتے ہیں دونوں کے ملا کے ایک سال میں. تو پھر آپ ڈنر ارینج کرتے ہیں, اس میں ٹیبل ہوتی ہے, اس میں 6 لوگ بیٹھے ہیں, وہ ٹیبل بکتی ہے, اور اس میں 6 لوگ جو 10 لوگ جتنے بھی ایک ٹیبل پہ بیٹھتے ہیں, 10 ٹیبلز لگی ہوئی ہیں. اس طرح فنڈ ریزنگ ہوتی ہے. تو اب ان کو بلا لیا ہے, دونوں بچوں کو, ان کو بیچیں گے وہاں پہ. کچھ لوگ فنڈ ریزنگ کریں گے, کچھ لوگ اپنا یوٹیوب چینل چلائیں گے. اللہ خیر صلاح. وہ انہوں نے ٹویٹ کیا, بڑی اچھی اردو میں پڑھ رہا تھا قاسم خان کی. قاسم خان کی اردو ہے یہ؟ ہاں اردو میں ٹویٹ ہے. آپ کو نہیں لگا یہ گوگل ٹرانسلیٹڈ ٹویٹ ہے؟ یہ تو آپ بہتر بتا سکتی ہیں کیونکہ ہم پروگرام میں ہیلپ لیتے ہیں. جین زی, ہاں جین زی ہے, وہ کیا کرتی ہے, لگتا تو یہی ہے گوگل ٹرانسلیشن, لیکن میرا خیال تھا کہ شاید کسی سے لکھوایا انہوں نے. پھر دیکھا میں نے کہ اس کے نیچے انگلش میں بھی انہوں نے یہ ٹویٹ کیا ہوا ہے, تو اس کی آسانی سے وہ ہو جاتی ہے کاپی. ہاں اس پہ گوگل پہ نہ بھی کریں, وہ لکھتے ہیں اس پہ نیچے ہوتا ہے نا ٹرانسلیٹ ٹویٹ یا ٹرانسلیٹ پوسٹ, اس کو کریں تو وہ خود ہی ٹرانسلیشن ہو جاتی ہے. گروک کی ٹویٹر کی بات کریں آپ, ٹویٹر کی گروک کی بھی ضرورت نہیں, وہ بہت بری کرتا ہے ویسے. چلیں یہ کون سی اتنی اچھی ہوئی ہے. تو وہ اب دیکھ رہے ہیں کہ انگلش کا جو ٹویٹ ہے انہوں نے خود لکھا کہ نہیں لکھا. ہاں شپس اینڈ جیٹس میں بھی. تو اب انہوں نے یہ کیا ہے, تو انہوں نے سیاست میں تو باقاعدہ سیاست کر رہے ہیں قاسم خان صاحب اور سلمان خان صاحب. اور سیاست کیا ہوتی ہے, یہی ہوتی ہے. اگر بینظیر بھٹو باہر چلی گئی تھی, نواز شریف باہر چلے گئے تھے, مریم نواز باہر چلی گئی تھی, وہاں باہر جا کے یہی کر رہے تھے نا. وہ کبھی کسی سے مل رہے ہیں, کوئی جلسے سے خطاب کر رہے ہیں. اب ٹویٹس کا زمانہ ہے, سوشل میڈیا کا زمانہ ہے, سوشل ایپ کے ذریعے وہ اپنا میسیج بھیج رہے ہیں. نواز شریف فون کیا کرتے تھے, بینظیر بھٹو فون کیا کرتی تھی لوگوں کو. پی ٹی آئی کا جو یہ سٹانس ہے کہ یہ پالیٹکس تو نہیں ہے نا, پالیٹکس تو تب ہو جب کوئی عہدہ ہولڈ کرے پارٹی. یہ اگر اسی سے جانا ہے آپ نے, تو پھر نواز شریف جتنا عرصہ باہر رہا اس نے پالیٹکس نہیں کی, عہدہ نہیں تھا کوئی. بینظیر بھٹو جتنے سال باہر رہی ہیں ان کے پاس عہدہ نہیں تھا, وہ پالیٹکس نہیں کر رہی تھی. آصف زرداری جتنے سال جیل میں رہا اس نے سیاست نہیں کی, وہ سیاستدان نہیں ہے. اسی طرح یہ ایک اور ایگزامپل میرے ذہن میں آئی تھی, وہ نکل گئی ہے. تو یہ کوئی دلیل نہیں ہے. اب عمران خان جیل میں ہے نا, ہاں تو یہ سیاست نہیں ہوتا تو کوئی نہیں اس کے پاس. سوری, الطاف حسین پچھلے 30 سال سے لندن میں ہیں, ٹھیک ہے, انہوں نے وہاں سے سیاست تو نہیں کی نا, کی یا نہیں کی, عہدہ تو کوئی نہیں تھا ان کے پاس. اس ملک کا تھا پارٹی کا عہدہ تھا ان کے پاس, کوئی کہ نہیں تھا. وہ ایم کیو ایم لنڈن ابھی ہے, ابھی کا تو شاید مجھے نہیں ہے پتہ نا. سیاستدان تو ابھی بھی ہے نا, وہ اب جو بھی کام کرتا ہے سیاست کہا جاتا ہے. دیکھیے آپ نے نا دلیل نہیں ماننی. آپ, میں ایک بات کہوں گا, آپ کہیں اس کے پاس پارٹی کا عہدہ تو ہے نا. میں کہہ رہی ہوں پارٹی کا یہ سٹانس ہے نا کہ یہ پارٹی کے لیے تو کچھ نہیں کرتے. یا حسن, نواز شریف کے بیٹے حسن اور حسین نواز, ان کے پاس پارٹی کا عہدہ ہے نہیں ہے نا. وہ آتے ہیں, کبھی ساتھ کھڑے ہوتے ہیں, کبھی کچھ کرتے ہیں, تو لوگ ان پہ تنقید نہیں کرتے, کوشچن نہیں کرتے یہ ساتھ کیوں ہیں, یہ کام کیوں کر رہے ہیں, کرتے ہیں نا. مطلب وہ موروثی سیاست میں تو مطلب ان پہ تو الزام نہیں لگتا نا کہ وہ موروثی سیاست کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے. وہ تو مریم نواز کی بات ہوتی ہے کہ وہ موروثی سیاست کی وجہ سے سیاست کر رہی ہیں, کیونکہ وہ ایکٹیو پولیٹیشین بھی ہیں. مریم نواز کے پاس عہدہ ہے نا, ایکٹیو پولیٹیشین ہے, ظاہر ہے پالیٹکس بھی, نائب صدر بھی تھی. حسن اور حسین نواز پہ نہیں لگتا یہ الزام. سلمان شہباز پہ نہیں لگتا. سلمان شہباز سیاست میں ہے, نہیں لگتا ہے نا الزام.
لگتا ہے نا جب وہ کہیں بھی نظر آتا ہے پرائم منسٹر کے ساتھ یا کسی دورے میں ساتھ جاتا ہے یا ویسے کسی جلسے میں ساتھ چلا گیا, یہ جب یہ ایک وہاں جا کے خان صاحب کا جو بھی یہاں پہ وہ کہہ رہے ہیں جی قربانیاں دے رہے ہیں راحت اور سکون اور سلامتی چھوڑ کے, قربانی کس چیز کی؟ ایک جرم کیا ہے اس کی سزا ملی ہے. آپ دیکھیں آپ کو ہنسی کتنی آئی ہے اس بات پہ. میں تب رک گئی. نہیں آپ کو شوق لگا جب میں نے کہا جرم کیا, مطلب عمران خان جرم اس وجہ سے لگا نہیں اس وجہ سے لگا کہ ہمارے ملک میں ایک سسٹم ہے نا, اس کے تھرو چیزیں ہوتی ہیں. 5 سال ایک پارٹی اندر مطلب حکومت میں ہے تو دوسری والی جیل میں ہوئے گی, باہر تو ہو نہیں سکتی. ایک نارمل کنٹری کی طرح تو ہم فنکشن نہیں کرتے. اگر یہ بات ہے تو شکایت کس چیز کی؟ پھر وہ ان کو ہے, کیوں ہے ان کو بتائیں نا آپ کہ بھئی آپ نے جلسے میں کہا تھا میں نے اے سی اترواؤں گا جا کے, آپ کیوں کہہ رہے ہیں کہ کمرہ گرم ہے؟ آپ نے اتروایا اے سی تو پھر ٹھیک ہے, بغیر اے سی کے تو ایسے ہی ہے. آپ نے کہا تھا کہ ایسا جیسا کھانا ملتا ہے نواز شریف کو یا جیسے اس کو کمرہ دیا ہوا ہے جیل میں, ایسا تو پاکستان کے 95% لوگوں کے پاس نہیں ہے. تو وہ سارے جیل میں چلے جائیں گے, وہ تو کہیں گے ہمیں بھی جیل میں بھجواؤ. کہا تھا نا انہوں نے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے تکبر سے منع کیا ہے, بڑا بولنے سے منع کیا. میں تو مسلمان ہوں, آپ بھی جو بھی آپ کا دین عقیدہ ایمان ہے مجھے اس پہ کوئی اعتراض نہیں ہے, لیکن ہر عقیدے میں ایک چیز ہے کہ انسان کو ایروگینٹ نہیں ہونا چاہیے, اور اپنے پاس جب طاقت ہو تو دوسرے پہ اتنا ظلم نہیں کرنا چاہیے کہ دوسرے کے پاس طاقت آ جائے تو وہ آپ پہ بدلہ لے. ابھی تک تو خان صاحب سے جو ہو رہا ہے وہ بدلہ ہے, جب بدلہ لے کے اس سے اوپر چلا جائے گا. یہ بدلہ بدلے گا کب؟ یہ خان صاحب کے پاس موقع تھا, کلین سلیٹ کے ساتھ آئے تھے نا, ماضی کوئی نہیں تھا, پہلا دور حکومت تھا, تو اس میں اچھی مثالیں بنا دیتے, لوگ فالو کرتے. انہوں نے اچھی مثال نہیں بنائی, انہوں نے بری سے بری مثال قائم. پہلے جتنی بری تھی اس سے زیادہ برا کیا. ابھی آپ آج دیکھ لیں, حماد اظہر صاحب کے والد فوت ہوئے ہیں, اور وہ ان کو نواز شریف کے کہنے پہ وہ پہنچے ہیں نا وہاں پہ لاہور میں اپنے والد کے جنازے پہ. نواز شریف نے جیل سے کہا میں اپنی بیوی سے بات کرنا چاہ رہا ہوں, مرنے لگی تھی, اسی دن مر گئی وہ جس دن وہ کوشش کر رہے تھے ان سے بات. ان کو کہا آپ کا ہفتے کا بات کرنے کا کوٹا پورا ہو گیا. پاکستان کے وہ 3 دفعہ وزیر اعظم رہ چکے تھے, 3 دفعہ. ابھی آپ کو یاد آتا ہے نا یہ سابق وزیر اعظم ہے, نواز شریف 3 دفعہ وزیر اعظم رہ چکا تھا اس وقت تک. نیوکلیر جو پاکستان نیوکلیر پاور بنا نواز شریف کے فیصلے سے بنا. تو آپ نے اس وزیر اعظم کو جس نے کچھ 6-4-5 اس نے چیف آف آرمی اسٹافوں کی اپوائنٹمنٹ کی ہے, اس کو آپ نے کہا نہیں کوٹا ختم ہو گیا, چل واپس جا کے بیٹھ. عمران خان وزیر اعظم تھے نا, یہ اچھی مثال قائم کی تھی. اور پھر جب وہ ان کا جنازہ آیا تو جس طرح ان کو لے کے گئے جنازے پہ نواز شریف کو جیل سے, وہ جس طرح ان کی غمزدہ تصویر تھی, اس تصویر کو اسی عمران خان ہیں جس کو اب اذیت میں ہیں اور قید میں ہیں. بیٹے کا دل بڑا پگھل رہا ہے, اچھی بات ہے, بیٹے کا دل پگھلنا چاہیے, اور بیٹے کے لیے پتہ نہیں یہاں کتنوں کا دل پگھل رہا ہے. اس میں صفاق اور ناقابل برداشت ستم ظریفی, کتنے اچھے الفاظ استعمال کیے قاسم خان نے. بچہ میں کیا کہوں اس کو, اسے سیاست میں نہیں پڑھنا چاہیے, لیکن اس تصویر کو نواز شریف کی عمران خان نے جلسے میں دکھا کے مذاق اڑایا اس کا. دیکھا آپ نے وہ کلپ؟ دکھاؤں گا ابھی, اگر نہیں دیکھا تو میں آپ کو دکھاؤں گا. نواز شریف کی اپنی بیوی کی موت پہ جو افسردہ ہے, غم زدہ ہے, وہ تصویر ایسے کر کے وہ کھڑا ہے, بعد میں بھی اس پہ میمز بنتی ہیں. تو میمز بنتی ہیں. آپ لوگوں کے لیے دوسروں کے غم پہ میم بنانا از نارمل, لیکن جو کوئی خود جرم کیا اس کی سزا پائے وہ اب نارمل ہے. یہ کس طرح کے آپ لوگوں کا فیئر گیم ہے؟ یہ بھی غلط ہے آبویسلی, میں اس کی کوئی جسٹیفیکیشن نہیں یہاں پہ دیکھ. لیکن آپ جب کوئی انسان خود اس طرح کسی سے کرے نا, تو میں تو اللہ سے معافی مانگتا ہوں, میرے سے کوئی ایسا بول نہ نکلے کہ کل میں پکڑا جاؤں. ابھی یہ ٹھہر جائے, جسٹ لیٹ اٹ سنک. میں نے کہا نا آپ کی 2 میں نے اگزامپل دی ہیں آپ کو, صرف ایک جیل میں ایسی اترواؤں گا, اور 95% پاکستان کے لوگ جیل میں جانا چاہیں گے اگر ایسے اسے وہاں پہ سکون دیا جائے, رہائش دی جائے. اور اس کی بیوی کی موت کی خبر والی تصویر پہ جلسے میں دکھا کے اپنے ورکرز کو مذاق اڑایا عمران خان نے. تو پھر ایکسپیکٹ کرتے ہیں دوسروں سے کہ ان کو فرشتہ سمجھا جائے اور ان کے ساتھ بادشاہوں والا سلوک کیا جائے. یہ تو مکافات عمل ہے, سیدھی سی بات ہے. اور وہ خالی مکافات عمل نہیں ہے, انہوں نے تو باقاعدہ پیسے لیے ہیں ایک بزنس مین سے, پیسے لیے ہیں, ہیروں کے ہار لیے ہیں, موبائل فون لیے ہیں سینکڑوں کے حساب سے, زمین لی ہے, یونیورسٹی بنائی ہے,
اس کے ٹرسٹی خود ہیں, ان کی بیوی ہے, میں اور آپ تو نہیں ہے, میں پیمرا چیئرمین ہوتا, میری بیوی ہیرو کے ہاتھ پکڑ رہی ہوتی, اور میں تو بہت ایماندار ہوں. اس کے مجھے نہیں پتا میرے بچے اور اس کے پہلے خامن سے بچے وہ مال بنا رہے ہیں, مجھے نہیں پتا ہو, میں تو بہت سادہ اور معصوم ہونا. تو یہ کیا کرتے ہیں میرا حال, میں 2 سال رہا ہوں, میری تنخواہ روزانہ بیٹھ کے گنتے ہیں کتنی لیتا تھا میں, حالانکہ میری پرائیویٹ سیکٹر سے کم تھی وہاں تنخواہ, پرائیویٹ سیکٹر میں زیادہ لیتا تھا, لیکن روزانہ گنتے ہیں نا. عمران خان معصوم ہے, اس کی بیوی جو مرضی کری, بچے میں جو مرضی, اسی جرم میں پکڑے گئے. تو اب وہ آپ انہیں ہیرو بنانا تو بنائے.